کیا اسرائیلی وزیراعظم کی جان کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں؟ نیتن یاہو کس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ اگر نیتن یاہو مر گئے تو اسرائیل کا انتظام کون سنبھالے گا؟ نیتن یاہو کا علاج اسرائیلی انتظامیہ چھپ چھپ کر کیوں کر رہی ہے؟ اسپتال کے زیر زمین منزل میں علاج کروانے والے نیتن یاہو ماضی میں کس طرح چھپ کر اسپتال کے چکر لگاتے رہے؟ اگر سرجری کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے یا پھر صحت مزید بگڑ جائے تو ملک کے امور کون سنبھالے گا؟ اس حوالے سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اپنی رپورٹس میں بڑے انکشافات سامنے لے آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیٹیل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویوز، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا زیر زمین خفیہ وارڈ میں طویل آپریشن کر کے پروسٹیٹ نکال دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کی سرجری اسپتال کے کئی منزلہ زیر زمین وارڈ میں ہوئی۔ انتہائی خوف کی وجہ سے نیتن یاہو کا زیر زمین آپریشن کرنا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کا آپریشن 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا اور انہیں کئی دن زیر زمین وارڈ میں ہی رہنا پڑے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو 1 دہائی سے زائد عرصے سے پروسٹیٹ کے مرض میں مبتلا تھے اور انہوں نے 2014 میں بھی اس کا علاج کروایا تھا۔ یہ علاج خفیہ رکھا گیا تھا اور عوام کو نہ علاج سے پہلے، نہ اس دوران علاج اور نہ ہی بعد میں اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان کا علاج ہونے کا انکشاف جون 2015 میں اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں ہوا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اس علاج کے لیے 2 مرتبہ اسپتال گئے اور انہیں اسپتال لے جانے کا عمل ایک خفیہ آپریشن کی طرح انجام دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق پہلی بار نیتن یاہو کو پیٹا بریڈ ڈلیور کرنے والی گاڑی میں چھپا کر لایا گیا۔ نیتن یاہو کو دوسری مرتبہ اسپتال میں لانے کے لیے کیڑے مار سپرے کرنے والی کمپنی کی وین میں چھپا کر لایا گیا تھا اور اس دوران نیتن یاہو کے محافظوں نے خود بھی کیڑے مار سپرے کرنے والوں کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم اصرار کرتے رہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہے اور ان کے دفتر کی جانب سے ان کے محاذ جنگ کے دوروں کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر کے ان کے اس دعوے کو مزید تقویت بھی دی جاتی رہی۔ تاہم ان کے اس دعوے کو اس وقت ٹھیس پہنچی جب گزشتہ برس نیتن یاہو کے ڈاکٹرز نے انکشاف کیا کہ انہیں عارضہ قلب لاحق ہے، جس کے بارے میں وہ طویل عرصے سے جانتے تھے لیکن اسے عوام سے چھپائے رکھا تھا، اور اس مرض کے باعث نیتن یاہو کو پیس میکر لگایا گیا تھا۔ رواں سال کے آغاز میں نیتن یاہو ہرنیا کے آپریشن کے لیے بھی اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ غاصب صہیونی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا تھا کہ اتوار کو پروسٹیٹ کے علاج کے لیے وزیر اعظم نیتن یاہو کی سرجری ہوئی ہے، اور میڈیا کے اطلاع کے مطابق 75 سالہ بچوں کا قاتل نیتن یاہو پچھلے بدھ کو مقبوضہ یروشلم کے ہدیسیہ اسپتال میں چیک اپ کے لیے گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کے پیشاب کی نالی میں سوزش اور پروسٹیٹ کے بڑھنے کا انکشاف کیا تھا، جبکہ مزاحمتی تنظیموں کی ممکنہ حملوں سے بچنے کے لیے اسپتال کے ایک زیر زمین حصے میں انتہائی سیکیورٹی میں اس کا آپریشن کیا گیا۔ ویوز، اگر نیتن یاہو مر گئے تو اسرائیل کا انتظام آخر کون سنبھالے گا؟ یہ سوال تو اٹھے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی اسپتال میں ہونے والی پروسٹیٹ سرجری نے ان کی صحت کے بارے میں خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 30 برسوں کے دوران اسرائیل کو 2 بار وزیر اعظم کی اچانک عدم موجودگی کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے پہلی مرتبہ 1995 میں اسحاق رابین کا قتل اور دوسری بار 2006 میں ایریل شیرون کا فالج کے سبب معذور ہونا شامل ہے۔ تاہم شیرون نے اپنے دور میں ایک جانشی مقرر کیا تھا، جبکہ نیتن یاہو نے اس حوالے سے کوئی طویل المدتی منصوبہ بندی نہیں کی اور عارضی بنیادوں پر فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتوار کو ہونے والی اس سرجری کے دوران وزیر اعظم کو مکمل بے ہوشی دی گئی اور وہ کئی دن تک اسپتال میں رہیں گے، اور اس دوران وزیر انصاف انشیار لیون عارضی طور پر وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ وزیر دفاع اسرائیل کوٹس کو سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس بلانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وہ بتائیں کہ یہ سرجری نیتن یاہو کی گزشتہ 2 سالوں میں ہونے والی متعدد طبی مداخلتوں میں سے ایک ہے، اور مارچ 2024 میں انہیں ہرنیا کی سرجری کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، اور اسی سال انہیں فلو کے سبب چند دن کام سے غیر حاضر رہنا پڑا، جبکہ جولائی 2023 میں انہیں دل کی دھڑکن کی رکاوٹ کے باعث پیس میکر لگایا گیا تھا۔ 1 ہفتہ قبل انہیں پانی کی کمی کے باعث اسپتال لے جایا گیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کے دل کی خرابی کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں، جبکہ 2023 کے آخر میں جاری کی گئی طبی رپورٹ میں نیتن یاہو کو مکمل صحت مند قرار دیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے 2016 سے لے کر 2023 تک کوئی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔
اسرائیل میں وزیر اعظم کے لیے سالانہ صحت کی رپورٹ جاری کرنے کی پروٹوکول موجود ہے، لیکن یہ قانونی طور پر لازمی نہیں ہے، جس کے باعث نیتن یاہو پر دباؤ کم رہا۔ نیتن یاہو کی صحت کے حوالے سے بار بار کی جانے والی سرجری اور طبی مسائل نے اسرائیل میں ان کی قیادت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور یہ خدشات خاص طور پر ان کے جاری کرپشن کیسز کے تناظر میں زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں، جس میں وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کسی شخصیت کے انتقال کی صورت میں اسرائیل میں حکومت کے نظام پر ایک غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ امیر فوکس، جو اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کے سینئر محقق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم دوران عہدہ انتقال کر جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت اسی دن مستعفی ہو گئی ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق فوکس نے مارچ میں دیے گئے ایک انٹرویو میں وضاحت کی تھی کہ اس صورتحال میں قوم کو بے قیادت نہیں چھوڑا جاتا۔ کابینہ فوری طور پر اجلاس منعقد کرتی ہے اور ایک سادہ اکثریت ووٹ کے ذریعے کسی کنسیٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن کو عارضی وزیر اعظم مقرر کرتی ہے، جو نئی حکومت کے قیام تک یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر کو 14 دن کے اندر کسی کنیسٹ رکن کو حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی ہوتی ہے۔ تاہم نائب وزیر اعظم ہونے کے باوجود موجودہ وزیر انصاف یار لیون کو یہ عہدہ خود بخود نہیں ملے گا، انہیں بھی دیگر امیدواروں کی طرح کابینہ کے ووٹ کے ذریعے منتخب ہونا ہے۔ فوکس کے مطابق اسرائیل کا نظام امریکہ سے مختلف ہے، جہاں صدر کے انتقال کی صورت میں نائب صدر فوراً صدر بن جاتا ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم کے انتقال کے ساتھ پوری حکومت ختم ہو جاتی ہے اور نئی حکومت کے قیام کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں 4 نومبر 1995 کو اس وقت کے وزیر اعظم اسحاق رابین کو ایک یہودی انتہا پسند نے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد کابینہ نے اجلاس منعقد کیا اور وزیر خارجہ شمعون پیریز کو عارضی وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ بعد ازاں میں اسرائیل کے صدر ایرز ویزمین نے پیریز کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی تھی، جو انہوں نے بآسانی مکمل کی تھی۔ تاہم چند ماہ بعد نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا، جو 29 مئی 1996 کو منعقد ہوئے تھے۔ ویوز خیال رہے کہ موجودہ انتخابات میں پیریز کو بنجامین نیتن یاہو کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو دوسری جانب اگر صدر کی طرف سے نامزد وزیر اعظم حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہتا ہے تو ملک کو نئے انتخابات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت کئی جنگوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کی فلسطین میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے، حماس کے ساتھ جنگ جاری ہے، لیبنان میں بھی اس کے فوجی موجود ہیں، وہاں بھی ایک جنگ کی حالت میں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ان کا وزیر اعظم نیتن یاہو انتقال کر جاتا ہے تو ایسا ملک جو اتنی جنگوں میں گھرا ہوا ہو، اس کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائے گا؟ فوری انتخابات ہوں گے تو کون کروائے گا؟ تب تک اس جنگ کی صورتحال کیسی ہوگی؟ پریشر کتنا بلڈ اپ ہوگا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔